السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین میں صبر کا بیان ہم پڑھ رہے تھے، آج حدیث نمبر 46 کرنی ہے۔ وعن سلیمان ابن سرد رضی اللہ عنہ قال كنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجلان یستبانی واحدہما قد احمر وجہہ۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور دو آدمی ایک دوسرے سے گالی گلوچ کر رہے تھے۔ وَرَجُلَانِ یستبانی، ایک دوسرے سے گالی گلوچ کر رہے تھے، سب و شتم کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ وَأَحَدُهُمَا، اور ان دونوں میں سے ایک قد احمر وجہہ، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، یعنی جیسے غصے میں ہو جاتا نا۔ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، اور اس کی رگیں پھول گئی تھیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لعالم، بے شک میں جانتا ہوں، کلمۃ، ایک کلمہ، لو قالہا لذہب عنہ ما یجدو، اگر یہ شخص وہ کہہ دے کلمہ تو اس کا غصہ دور ہو جائے۔ لو قالا، اگر وہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے، ذہب عنہ ما یجدو، تو اس سے اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، لہو، اس شخص کے لیے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تعوذ من الشیطان الرجیم، کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اس کا شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر، اس کو کہا پھر انہوں نے، لوگوں نے۔ یہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ تو غصے کے وقت بہت ہی کارگر ہے یہ کہنا، اور لیکن یہ بھی تو انسان شعوری طور پر یاد رکھے کہ میں اس وقت غصے میں ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ غصہ شیطانی وسوسہ ہے، تو مجھے اس حالت میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ غصے کے ازالے کے لیے بہترین نسخہ ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ کانشیس ہوتا ہے تو پھر وہ فوراً ہی پا لیتا ہے۔ تقویٰ ہونا، جب متقی شخص کا کیا حال ہے کہ غصہ آ جاتا ہے اس کو بھی، لیکن فوراً ہی وہ پلٹ آتا ہے اور تعوذ پڑھ لیتا ہے۔ تو راوی حدیث کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان بن سرد، ان کی کنیت ابو مطرف ہے، بڑے دیندار اور عابد بزرگ تھے۔ کوفہ میں جب لوگ پہلی دفعہ مقیم ہوئے تو یہ بھی وہاں رہائش پذیر ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تمام مارکوں میں شریک رہے اور ان کا نام امیر التوابین پڑ گیا۔ عین وردہ مقام پر 65 ہجری کو شہید ہوئے۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 15 فرامین روایت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، وعن معاذ ابن انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قضم غیظا فهو قادر علی ان ينفذه، جو شخص غصے کو پی جائے جبکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہو، ان ينفذه دعاہ اللہ سبحانہ وتعالی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، اس کا اجر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت والے دن اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا، حتیٰ یخیرہ من الحور العین ما شاء، اور اسے کہے گا کہ وہ جس حور عین کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ سبحان اللہ، رواہ ابو داؤد والترمذی وقال حدیث حسن۔ تو یہاں پر اب جو غصہ پی جائے، اچھا اس سے پہلی والی حدیث میں جیسے میں نے بتایا کہ غصے کے وقت شعوری احساس انسان رکھے، متقیوں کو یہ پھر جلدی آ جاتا نا احساس، تو اس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ انسان اللہ سے جڑے، اللہ سے جڑا ہوا ہونا، تو پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کوئی پھیر میں آ گیا ہوں، تو پھر وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اور پھر یہاں پر جو ہے اس کا اجر و ثواب بتا دیا گیا کہ جب آپ باوجود قدرت رکھنے کے غصے کو پی جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو مخلوقات کے سامنے بلائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اتنی عزت اس کو دے رہے ہیں، مخلوقات کے سامنے اس کو بلایا جا رہا ہے، اور یہ اس کو اس اجر کے صلے میں دیا جا رہا ہے کہ قدرت رکھنے کے باوجود اس نے اپنے غصے کو پی لیا۔ کتنی زیادہ سیکھنے کی بات ہے۔ قدرت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم میں سے ضروری نہیں کسی حاکم وقت کے پاس ہی عوام پر قدرت ہوتی ہے، ہم میں سے ہر شخص راعی ہے، حاکم ہے اپنے گھروں میں، جیسے ہم عورتیں اپنے بچوں پر، اپنے گھر میں پلنے والے لوگوں پر، یا جو جانور بھی گھر میں ہوتے ہیں، یا ہر چیز پر نگران ہے نا۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھر میں ملازم پر غصہ آ جاتا ہے، اب کیا کرنا ہے، پی لیں غصے کو، ٹھیک ہے، اور حکمت تلاش کریں نا کہ اس کی اصلاح یا اس کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بچوں کا معاملہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نرمی عطا فرما دے، واقعی جس چیز سے نرمی نکل جاتی ہے نا اس کو یعنی داغدار کر دیتی ہے، اور جس چیز میں نرمی آ جاتی ہے اس کو زینت دار کر دیتی ہے۔ تو یہ بات تو میرے لیے بھی بڑی یعنی وہ ہے کہ
میں اللہ سے نرمی مانگتی ہوں، اور ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نرمی مانگیں کہ جن جن کے اوپر ہمیں نگران مقرر کیا گیا ہے، جن جن کے اوپر ہم قدرت رکھتے ہیں. اب ہم عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، ہم خامندوں پہ تو نہیں قدرت رکھتی، ٹھیک ہے، ہم اپنے بچوں پر قدرت رکھتی ہیں. ان سے کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم قدرت باوجود اس کے کہ ہم قدرت رکھتے ہیں کہ ان کو ماریں پیٹیں جو بھی کریں، الزام تراشی کریں، گالیاں دیں، اس کے باوجود اگر ہم غصے کو پی جاتے ہیں تو سوچیں ذرا، مخلوقات کے سامنے ہمیں بلایا جائے اور وہاں پر ہمیں کہا جائے کہ پسندیدہ چیز لے لو اپنی، ٹھیک ہے. یہ حور جو ہے نہایت سفید رنگ کی خوبصورت عورت کے لیے آتا ہے، تو یعنی جو مومنوں کو وہاں پر جنت میں ملیں گی. تو اجر و ثواب بتایا گیا ہے کہ قدرت اور وسائل رکھنے کے باوجود اگر کوئی شخص محض اللہ کا حکم سمجھ کر غصے کو پی جاتا ہے اور غصے سے بے قابو ہو کر اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتا، تو اس کو آخرت میں کیا کچھ عطا ہونے والا ہے. راوی حدیث جو ہیں وہ معاذ بن حسن ہیں، انس ہیں، ان کے بیٹے کا نام سہل تھا، مصر میں رہائش پذیر تھے. ان کے بیٹے نے ان سے روایت کیا ہے. ان کے پاس حدیث کا بہت بڑا نسخہ تھا جس سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے علاوہ دیگر ائمہ حدیث نے استفادہ کیا. لمبی عمر پائی انہوں نے، خلیفہ عبد الملک کی خلافت تک زندہ رہے. کتب حدیث میں ان سے 30 احادیث مروی ہیں. اس کے بعد اگلی حدیث پڑھتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اوصنی، مجھے وصیت فرمائیے. قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، آپ غصہ نہ کیا کرو. فردد مرارن، تو اس نے کئی مرتبہ اپنی درخواست کو دہرایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لا تغضب، غصہ مت کیا کرو. رواہ البخاری. غصہ یعنی مذموم ہے، اس سے روکا گیا ہے. اور پھر یہ کہ بار بار بھی کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی فرمایا ہے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف یعنی لوگ مختلف اوقات میں کوئی نہ کوئی نصیحت یا بات کرتے ہیں آ کے، تو جو جو کچھ ان کے حالات کے مطابق یا اس کی شخصیت کے مطابق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی اس کی رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں. اور اس میں آج کے دور میں ہم سب کے لیے بڑی ہی زیادہ وہ ہیں کام کی باتیں ہیں، کیونکہ ہم میں بھی مختلف شخصیتیں پائی جاتی ہیں نا، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو شخص آپ کے پاس آیا، آپ اسے بار بار یہی کہہ رہے ہیں غصہ نہ کرو، ٹھیک ہے. تو اور لیکن یہاں پر غصہ وہ والا جو دنیاوی معاملات میں ہو. جو غصہ اللہ اور اس کے دین کے لیے ہو، اللہ کی حرمت پامال کرنے پر انسان کو غصہ ہے، تو یہ غصہ محمود اور مطلوب ہے. ایسا غصہ تو آنا ہی چاہیے. یعنی اللہ کے لیے محبت رکھنی ہے تو اللہ ہی کے لیے غصہ رکھا جائے لوگوں سے، ٹھیک ہے. تو اور پھر یہاں پر یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جس کے مزاج میں تیزی اور غصہ ہو، اسے بار بار غصہ نہ کرنے کی تلقین کی جائے تاکہ اسے اپنی کمزوری کا احساس ہو اور اس سے بچنے کی کوشش کرے. ہم کتنی دفعہ یہ کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، خاص طور پہ وہ بچے جو ذرا تیز مزاج کے ہوتے ہیں نا. تو یعنی یہ کہ غصے کے مقابلے میں غصے کا اظہار نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کو نصیحت کی جائے. تو غصے سے شیطانی مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں، بہت ہی بری چیز ہے. اسی لیے اس موقع پر شیطان سے پناہ مانگنے کی ہدایت کی گئی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم دین اور مربی ہیں اور مزاج شناس تھے. وہ لوگوں کو ان کی طبیعت اور مزاج کے مطابق واضح و نصیحت کرتے تھے. اور اس میں ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ جس بھی طرح کے لوگ ہمارے پاس آئیں، ہم انہیں ان کے مزاج اور طبیعت کے مطابق وصیت اور نصیحت کریں، اور ان کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے. یعنی وہ کتنا دین کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، کتنا وہ یعنی عظیمت کی راہ پر چل سکتے ہیں، یا یہ کہ کتنی رخصتیں وہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں لوگوں کے حالات اور ان کے مزاج اور طبیعتیں معلوم ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کرنے والوں کو اس کے حالات اور طبیعت کے مطابق نصیحت فرماتے. بزرگوں سے ملنے اور ان سے نصیحت کی درخواست کرنے سے انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے اور انسان کو اپنی کمزوریوں کا بھی علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آیا کہ مجھے وصیت کیجیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی مربی دین کے پاس جا سکتے ہیں اور وہ آپ کو بتا دے گا پھر کہ جو بھی آپ میں کمزوریاں وغیرہ ہیں. تو لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا، اب اس چیز کا بھی رواج کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک یہ گوگل نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے. ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم گوگل کو کھول لیتے ہیں بجائے کسی اہل ذکر کے پاس جانے کے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے یا ہمیں اپنی شخصیت میں کوئی کمی نظر آ رہی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی نقص ہے، تو ہم صالحین کی مجالس میں جانا شروع کریں. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یزال البلاء للمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالی وما علیہ خطیئۃ.
یہ رواہ ترمذی میں اس کی روایت آئی ہے، وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں جن سے ان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کو ملتے ہیں یعنی ان کو موت آتی ہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے نا کہ آخر مومنوں پر اتنی آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ تو یہاں پر ہمارے لیے تسلی کے لیے کتنی اہم بات کی گئی ہے کہ مومن ہدف رہتا ہے آزمائشوں کا، لیکن اس میں اس کے لیے بھلائی کا ہی پہلو ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر کا دامن پکڑے رکھے اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں بھی کتنا بڑا سبق ہے جو ہمیں یہاں پر ملا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ضرور پڑھتے رہیں اور ریفلیکشنز شیئر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ جب یہ چیپٹر اینڈ ہوگا تو تب ہم جو جیسے ہم پہلے ہماری روٹین چل رہی ہے اسی طرح آپ سے ریفلیکشنز لیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔